اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو توحید کی دعوت پیش کی تو خاندان کے افراد سمیت پوری قوم آپ علیہ السلام کے مخالف ہو گئی اور آپ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم کی دعوت توحید پر آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان اور قوم کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف ہجرت کی تو اس وقت آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کے بعد شام کی سرزمین پر قیام کیا۔ ملک شام پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو اسلام کے احکامات سکھا کر غور زگر کے علاقے صدوم شہر میں رہائش اختیار کرنے کا اور وہاں کے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کی ذمہ داری سونپی۔ صدوم اور اس کے آس پاس کے علاقے بڑے زرخیز تھے۔ یہاں کے رہائشی لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے مہلک ترین گناہوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور انہیں اپنی قوم کی برائیوں سے باز رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے صدوم، اموریہ اور آس پاس کے دیگر بستیوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام جب صدوم کے شہر پہنچے تو دیکھا وہاں کے لوگ شرک اور آخرت کے انکار کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سی برائیوں میں مبتلا تھے۔ وہ مسافروں سے لوٹ مار کرتے، راہ چلنے والوں کو پتھر مارتے اور آپس میں مینڈے وغیرہ لڑاتے تھے۔ لوگوں نے ان سے تنگ آ کر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ان میں ایک بہت ہی کبھی برائی تھی، مرد مردوں کے پاس جنسی تسکین پانے کے لیے جاتے تھے۔ یہ ایک ایسی بے حیائی تھی جس کا ارتکاب اس قوم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہ قوم اپنی اس بدکاری کو عیب سمجھنے کی بجائے فخر کے طور پر ذکر کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے نرم لہجے میں بے حیائی اور حرام کے کاموں کے ارتکاب پر گزری ہوئی قوموں کو سزائیں ملنے کے بارے میں بتایا، اور آپ نے اپنی قوم کو شرافت اور پاک دامن زندگی گزارنے کی تعلیم دی اور ان کو بتایا، اے میری قوم، تم اپنے آپ کو انسانیت کے معیار سے نیچے گرا چکے ہو۔ حیوانی شہوت نے تمہاری عقلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ تم ان عورتوں کو چھوڑ کر جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے سکون کے لیے پیدا کیا ہے، مردوں سے بدفعلی کا ارتکاب کرتے ہو۔ تم اپنی حدود سے تجاوز کر چکے ہو۔ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم جرائم اور برائیوں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن کر زندگی گزارو، اور اسی میں تمہاری بلائی ہے۔ فرمان الہی ہے جب انہیں ان کے بھائی حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، کیا تم لوگ اللہ کے عذاب کا خوف نہیں رکھتے ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم جنسی تسکین کے لیے دنیا والوں میں مردوں کے پاس جاتے ہو اور تم اپنی بیویاں چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر چکے ہو۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 161 سے 166۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو خوب واضح نصیحت کی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر عذاب الہی کا خوف دلایا، لیکن انہوں نے واضح نصیحت کو قبول کرنے کی بجائے حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور کہا کہ آپ پاک دامن رہنا چاہتے ہو تو ہمارے علاقے سے نکل جائیے، اور جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ بھی لے آئیں، ہم پھر بھی اپنی حرکت سے باز نہیں آئیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے نرم لہجے میں واضح نصیحت کی، لیکن چند لوگوں کے علاوہ کسی پر اس کا اثر نہ ہوا، اور قوم نے آپ کو مختلف تکلیف پہنچانے کے ساتھ ساتھ عذاب کا بھی مطالبہ کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے میرے پروردگار، جو یہ کام کر رہے ہیں اس معاشرے سے مجھے اور میرے اہل و عیال کو نجات دے۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 169۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے قوم کے خلاف مدد طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے قوم کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتے بھیجے اور انہیں یہ حکم دیا وہ قوم لوط کو ہلاک کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب کی خوشخبری دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بیٹے اور پوتے کی خوشخبری سنائی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بتایا کہ ہمیں قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کی زبانی قوم لوط کی ہلاکت کی خبر سنی تو ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے قوم لوط کی جانب سے دفاع کے طور پر کہنے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے ہلاک کرنے جا رہے ہو جس میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی لوط علیہ السلام بھی موجود ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، ہم یہ سب جانتے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہم پوری قوم کو ہلاک کر دیں گے سوائے لوط علیہ السلام
اور اس کے خاندان کے، البتہ لوط علیہ السلام کی بیوی عذاب الہی کا شکار ہوگی۔ فرمان الہی ہے، جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسحاق کی خوشخبری لے کر ابراہیم کے پاس آئے تو فرشتوں نے یہ خوفناک خبر دیتے ہوئے کہا کہ ہم اس بستی سدوم والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس لیے کہ یہاں کے رہنے والے ظالم گناہگار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط علیہ السلام بھی موجود ہے، تم انہیں کیسے ہلاک کرو گے؟ فرشتوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں وہاں کون کون ہے، بلا شبہ ہم لوط علیہ السلام اور اس کے خاندان کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 31 سے 32۔ اور دوسری جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جب ابراہیم کا ڈر اور خوف جاتا رہا اور انہیں بیٹے اور پوتے کی خوشخبری مل چکی تو ابراہیم ہمارے بھیجے ہوئے فرشتوں سے قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم مزاج اور نرم دل اور بہت زیادہ اللہ کی طرف جھکنے والے تھے۔ سورہ ہود آیت نمبر 74 سے 75۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اور پوتے کی خوشخبری دینے کے بعد فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس نہایت ہی حسین اور جمیل نوجوان لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر سدوم پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان خوبصورت مہمانوں کو دیکھ کر گھبرا گئے اور اس بات سے ڈرے کہ ان کی بدبخت قوم ان مہمانوں کے ساتھ کہیں برا سلوک نہ کرے۔ حضرت لوط علیہ السلام ابھی اسی فکر میں تھے تو قوم کے لوگوں کو آپ علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کے بارے میں معلوم ہو گیا اور انہوں نے آ کر حضرت لوط علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ انہیں ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اپنی جنسی خواہش کو پوری کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت غمگین ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا آپ ہماری ظاہری صورتوں کو دیکھ کر گھبرائے نہیں، ہم انسان نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو آپ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تب آپ علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا۔ فرمان الہی ہے، پھر جب ہمارے فرشتے نہایت ہی خوبصورت اور کم عمر نوجوان لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو لوط علیہ السلام ان کی وجہ سے غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں گھٹن محسوس کرنے لگے کہ ان خوبصورت نوجوانوں کو میں اپنی قوم کی بدفعلی سے کیسے بچاؤں گا۔ فرشتوں نے کہا آپ خوف نہ کھائیں اور نہ غمزدہ ہوں، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی والوں کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اور بلا شبہ ہم نے اس بستی کو ان لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیا ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 33 سے 35۔ عذاب الہی کی آمد سے پہلے ہی حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان اور مومنین کو لے کر رات ہی رات سدوم سے ہجرت کر گئے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی نے آپ کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ آخرکار جب رات کا آخری حصہ آیا اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق ایک زوردار چیخ بھیجی جس نے قوم لوط کے دل ہلا کر رکھ دیے۔ فرشتوں نے انہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کیا اور پلٹا کر دوبارہ زمین کی طرف پھینک دیا، پھر ان پر نشان زدہ مخصوص پتھروں کی بارش برسائی جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس واقعے کو اللہ رب العزت نے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ فرمان الہی ہے، جب رات کا کچھ حصہ باقی رہ جائے تو آپ اپنے خاندان اور ایمان والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں اور آپ اپنے خاندان والوں کے پیچھے چلیں اور تم سب لوگوں میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، جہاں جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلے جائیے۔ ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنا یہ فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان مجرموں کو جڑ سے کاٹ دیا جائے گا۔ سورہ حجر آیت نمبر 65 سے 66۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو پریشان دیکھ کر کہا اے لوط، بے شک ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، بس آپ اپنے خاندان والوں اور مومنین کو لے کر اپنی بستی سے رات گئے نکل جائیے، آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے، اس لیے اسے بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچایا جائے گا، یقیناً ان کے عذاب کا مقررہ وقت صبح ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم ہوا عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو الٹ کر اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر طے بطے کنکریلے پتھر برسائے جن میں سے ہر پتھر پر تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں قریش مکہ سے کچھ بھی دور نہیں ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 81 سے 83۔ پیارے دوستو، قوم لوط کو ہلاک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی جگہ ایک بدبودار جھیل بحر میت کے نام سے بنا دی جس کے پانی سے ارد گرد کی زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی عظمت، قدرت اور اس کی پکڑ کی ایک نشانی ہے۔ سمجھدار لوگ قوم لوط کے انجام سے سبق حاصل کرتے ہوئے ان برائیوں سے، ہم جنس پرستی وغیرہ سے بچتے ہیں جو اس قوم کے اندر موجود تھی، جبکہ بے سمجھ لوگ ان جرائم کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق بنا لیتے ہیں جس وجہ سے قوم لوط ہلاک ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان جرائم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو قوم لوط کی ہلاکت کا سبب بنی، اور ہمیشہ اپنی رحمت کا نزول فرمائے تاکہ ہماری دنیاوی زندگی بھی خوشحالی میں گزرے اور آخرت میں بھی جنت الفردوس کا داخلہ نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔